السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ زکوٰۃ کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاؤں گا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جب یہ آپ جان جائیں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ان لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو 6 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا شریعت نے جائز نہیں رکھا ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور جب زکوٰۃ آپ ادا کریں تو دیکھ لیں کہ کہیں ان 6 لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اسی طریقے سے اس سے اوپر جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ وہ ہیں کہ ہم سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور اسی طریقے سے نیچے کے لوگ۔ تو یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتا، یعنی کہ نہ تو اپنی اصل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی فرع کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر کہ شوہر مالک نصاب ہے اور بیوی مالک نصاب نہیں ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے گا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ اور شوہر اگر مالدار ہے تو اپنی بیوی کا خیال اس پر ضروری ہے، عورت اگر مالدار ہے تو عورت کا یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ زکوٰۃ کا مال شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو امیر ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت یا مال تجارت ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے تو حقدار نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا حق انہی لوگوں کو ہے کہ جو غریب ہوں، جو نادار ہوں، جو مفلس ہوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے زکوٰۃ دینے سے پہلے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہی ہو یا اسی طریقے سے 7.5 تولہ سونا ہو یا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر کے اتنی مقدار بنتی ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ چھٹا و پانچواں ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی غیر مسلم کی آپ ویسے ہی مدد کرنا چاہیں تو آپ اپنے دوسرے مال سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ ضرور یہ خیال رکھیں کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو وہ کسی مسلمان ہی کو زکوٰۃ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چھٹے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سید ہیں، ان سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور کسی سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سید ہے اور وہ غریب ہے تو آپ اس کی اپنے بہترین مال سے امداد کریں، آپ زکوٰۃ کا مال کسی بھی سید کو ہرگز نہ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اپنے بھائی کو دے سکتے، اپنی بہن کو دے سکتے، اپنے ماموں کو، اپنے خالہ کو، اپنے خالو کو، اپنے پھوپھا کو، اپنی پھوپھی کو، ہے نا۔ اسی طریقے سے عورت ہے تو وہ اپنے اپنے بھائی کو دے سکتی ہے،
اور اپنے دیور کو دے سکتی ہے، یعنی کہ جو میں نے بتایا ان کے علاوہ جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن کو زکوٰۃ دینے سے شریعت نے منع کیا ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ بالکل نہ دی جائے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور آپ کے ذمے پر وہ باقی ہی رہ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی ان مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔